الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. میرے بزرگوں اور دوستوں، امت مسلمہ کی تاریخ میں موجودہ زمانے میں دین کی نسبت سے بے شمار تحریکیں، تنظیمیں، جماعتیں وجود میں آئی ہیں کہ آدمی سوچتا ہے جاؤں تو میں کہاں جاؤں، اور اسی وجہ سے ایک بہت بڑا طبقہ امت کا اس عظیم سعادت سے محروم ہے جو اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہ کوئی تحریک ہے نہ کوئی تنظیم ہے، یہ اس امت کو اس عظیم مقام اور منصب پر لانے کی ایک محنت ہے جو اللہ رب العزت نے ختم نبوت کے بعد اس امت کو عطا فرمائی تھی، اور اس امت کا پہلا طبقہ اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی حقیقت سے پورا واقف تھا، اور پورا کا پورا امت کا پورا مجموعہ اس کا مرنا اور جینا اسی منصب اور مقام کے لیے تھا۔ آج امت اپنے اس منصب و مقام اور اس اعزاز اور امتیاز کو بھول کر اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ امت یہ کہتی ہے یہ بھی کوئی کام ہے۔ اس لیے بار بار میں عرض سے کہا ہوں کہ کوئی تنظیم اور تحریک نہیں ہے، اس امت کو تیار کرایا گیا ہے ایک عظیم محنت کے لیے۔ اس نے فرمایا ہے اخرجت للناس، اللہ نے اس امت کو جہاں خیر امت کہا ہے بتا دیا ہے کہ تمہارے نبی کافۃ للناس ہیں، وہ پوری دنیا میں خود نہیں جا سکتے، اس لیے آپ کے ساتھ آپ کی امت کو اخرجت للناس بنایا گیا ہے۔ اس امت کو پوری انسانیت میں اپنے اس نبی کی جو پوری انسانیت کے نبی ہیں، وہ علاقائی نہیں ہے، وہ قومی نہیں ہے، وہ ملکی نہیں ہے، وہ پوری دنیا کے نبی ہیں، ان کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس پوری امت کو تیار کرایا گیا ہے۔ جس کام کے لیے 1 لاکھ سے اوپر انبیاء بھیجے گئے، اور جس کام کی وجہ سے انبیاء کو پوری انسانیت میں برتری اور فوقیت حاصل ہے، اس عظیم کام کے لیے اس امت کو تیار کرایا گیا ہے۔ اس لیے آپ کا نصاب تعلیم، اس امت کا نصاب تعلیم سابقہ دینی امتوں سے بالکل مختلف ہے۔ آپ اگر اپنی تاریخ کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نظر یہ آئے گا کہ اس امت کو دین پہلے نہیں دیا گیا، اس کو دین کی محنت جو اس کا امتیاز اور اعزاز ہے وہ اس کو پہلے دیا گیا ہے۔ یہ امت صاحب دعوت پہلے بنی ہے، صاحب عبادت بعد میں بنی ہے۔ باقی امتوں کو دیکھیں گے، ان کو پہلے دین دیا گیا ہے، پھر ان میں جو ان کے احبار اور رہبان تھے، ان میں کچھ آدمی جو ہے وہ بھی اس کام کو کر لیتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم میں ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ قوم موسیٰ میں کچھ آدمی ایسے بھی ہیں جو انسانوں کی رہنمائی کی ذمہ داری اختیار کرتے ہیں، اور آپ کو کہا گیا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ یہ ایک پوری امت میں نے پیدا کی ہے جو پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے تیار کرائی گئی ہے۔ اس لیے
آپ سے وعدہ بھی اللہ نے بڑا زبردست کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہے اس لیے کہا کہ آپ اپنی امت کو بتا کر جائیں۔ اللہ نے خاص طور سے ہدایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ امت کو بتا کر جائیں، اگر امت اس ذمہ داری کو پورا کرتی ہے تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ جیسے میں نے انبیاء علیہ السلام کو انتخاب کیا ہے، آپ کی امت کا بھی انتخاب کیا ہے، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس کام کو، اگر اس ذمہ داری کو آپ کی امت پورا کرتی ہے تو ان کی دعائیں ویسے قبول کروں گا جیسے انبیاء کی دعائیں قبول کی ہیں۔ ان کو اپنی مدد اور نصرت سے اس طرح سے نوازوں گا جیسے انبیاء کی میں نے مدد اور نصرت کی ہے۔ ان کو ان کے مقابل آنے والے پر اس طرح سے غالب کروں گا جیسے کہ انبیاء کو میں نے غالب کیا ہے۔ یہ وعدہ مسلمان ہونے پر نہیں ہے، اس ذمہ داری کے ادا کرنے پر ہے۔ اس لیے اپنی تاریخ کو دیکھیں گے کہ تیسری صدی تک آپ اپنی اس ذمہ داری سے واقف تھے، اور آپ کے ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ کس طرح سے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے، اور کس طرح سے اللہ کے ساتھ مخلوق کے تعلق کو جوڑا جائے اور قائم کیا جائے۔ یہ غم اور درد نہ ان کو مکے میں رہنے دیتا تھا نہ مدینے میں رہنے دیتا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بھی اس کام کے لیے نکلے، اور کیا کہتے تھے یہ درد بے چین کرتا ہے اس لیے ہم ٹک نہیں سکتے۔ جینا بھی اس کے لیے تھا، مرنا بھی اس کے لیے تھا۔ اور اس کے بعد اس امت کو ایک حادثہ پیش آیا، تیسری صدی کے بعد ایک حادثہ پیش آیا جس میں یہ ساری امت مبتلا ہو گئی۔ وہ کیا حادثہ پیش آیا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو پوری انسانیت پر فوقیت دی۔ کیسر و کسریٰ کے تخت الٹ گئے، بڑے بڑے لشکر تباہ و برباد ہو گئے۔ اس امت کے ذہن میں یہ آیا کہ ہمارا کام ملکوں کا فتح کرنا ہے، ملکوں کی فتوحات میں لگ کر انسانوں کے دلوں کی فتح کو بھول۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں گے حضرات صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین، یہ جہاں تک گئے ہیں وہاں تک انہوں نے پورے انسانوں کا معاشرہ بدل دیا، پورے انسانوں کی زندگی بدل دی، پورے انسانوں کے دین کو بدل دیا، پورے انسانوں کے لباس اور معاشرت کو بدل دیا۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، سب سمجھدار ہیں کہ مسلمانوں کا داخلہ غیر مسلموں کے ملک میں دو طریقے سے ہوا ہے۔ ایک طریقہ داخلے کا داعیانہ ہے، اور دوسرا طریقہ فاتحانہ اور حاکمانہ ہے۔ مسلمان جہاں داعیانہ طریق سے داخل ہوئے ہیں، انہوں نے پوری زندگی کے اندر ایسا پلٹا دیا ہے کہ عجم کو عرب بنا دیا۔ یہ سارے علاقے، لیبیا ہو، مصر ہو، الجزائر ہو، ٹیونس ہو، مراکش ہو، یہ سارے علاقے پوری عربی تہذیب کے اندر رنگے گئے۔ اور کیوں رنگے گئے؟ اس لیے کہ وہ اصحاب دعوت تھے، اور اصحاب دعوت نے پوری کی پوری زندگی کو اس طرح سے پلٹ کر رکھ دیا کہ آج ان کو اگر آپ یہ کہیں کہ آپ عرب نہیں تو آپ سے لڑنے کو تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے 800 برس حکومت کی ہے اسپین میں، اور 800 برس آپ نے حکومت کی ہے ہندوستان پر، لیکن آپ کا داخلہ فاتحانہ تھا، حاکمانہ تھا، داعیانہ نہیں تھا۔ آپ نے حکومت تو 800 برس کر لی لیکن آدمیوں کو نہیں بدل سکے۔ اس لیے وہ اللہ کی مار جو ان پر پڑی تھی، وہ آپ سمجھے کہ ہم فتح کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کی مار سے مارے ہوئے تھے۔ اس مار کا اثر ایک آدمی نہیں ہوتا، وہ سینکڑوں برس تک ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کی مار کا اثر ختم ہوا
تو وہ آپ کے سر پر سوار ہو گئے اور آپ کو اپنا غلام انہوں نے بنا لیا. میں ساری بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ امت پوری دنیا میں اوپر تھی جب یہ اپنے منصب اور مقام کو سامنے رکھ کر چل رہی، اور اس کی وجہ سے لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے، اپنا کام چھوڑ کر. انسانیت کا نقصان یہ کیا کہ ان کا داخلہ اسلام میں آپ نے روک دیا، کیونکہ دعوت آپ کے پاس تھی، آپ کے حوالے کی گئی تھی. داخلہ کافروں کا اسلام میں ہمیشہ راستہ دعوت سے ہوا ہے. آپ نے ان کا راستہ روک دیا داخلہ کا، اس لیے وہ اسلام سے محروم رہ گئے. اور اپنا نقصان یہ کیا کہ وعدہ اصحاب دعوت کے ساتھ اللہ نے کیا تھا. جب آپ اصحاب دعوت تھے تو سب سے اوپر تھے، جب دعوت چھوٹی تو اللہ نے نیچے پٹھا دی. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کام کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، اس کو سمجھ لیجیے. اس کام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ نمازی بن جائیں. اس کام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے دین کی طرف متوجہ ہو جائیں. اس کام کا مقصد یہ ہے کہ امت اپنے منصب اور مقام پر واپس آئے اور اپنے کام پر واپس آئے، تاکہ انسانیت کا راستہ بھی کھلے اسلام میں داخلے کا، اور یہ امت بھی اپنے مقام پر پہنچ کر اس بلندی کو حاصل کر دے جو اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے. اس کے لیے 4 باتیں بنیادی طور پر عرض کر رہا ہوں، ان کو ذہن میں رکھیے. بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی. دل میں اللہ حق ڈالیں گے، وہ اس کی توفیق ہے. عمل کرنا انسان کی ذمہ ڈالا ہے. سب سے پہلی بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دنیا میں زندگی گزارنے کے 2 راستے ہیں. ایک راستہ ہے انسان اللہ کا بن کر زندگی گزارے، ایک راستہ ہے کہ انسان اللہ کا بن کر زندگی گزارے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ سے منہ موڑ کر دنیا کے اسباب کو ساتھ لینے کے لیے لگ جائے اور اللہ سے رابطہ ختم کر. یہ 2 راستے، اللہ کا بن کر زندگی گزارنا اور اللہ سے منہ موڑ کر زندگی گزارنا. دوسری بات، اللہ کا بن کر زندگی گزارنا، اس کے لیے انسان دل بھی اللہ کے حوالے